أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وقوله وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور دوسری وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ جن جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، تم سے بھی بری ہوں. انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، تم سے ناراض اور دور ہیں. اور جن جن کو تم پوچھتے ہو ان سے بھی دور ہیں، ان سے بھی بری ہیں. یعنی معنی توحید یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہو اور بدعت کی خلاصت میں لت پت ہو اس کا قرب اختیار کرنا یہ توحید کے منافی ہے. اس سے دوری اختیار کی جائے، اس سے برات کا اظہار کیا جائے. جناب عبداللہ بن عمر کو جب معلوم ہوا کہ بصرہ میں کچھ لوگ تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، اس وقت چونکہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نبینا ہو چکے تھے، اپنے قاصد سے کہا جب تم واپس لوٹو تو جا کر ان کو بتا دینا کہ ان عبداللہ منکم برا، کہ عبداللہ تم سے بری ہے. فرمایا کہ اگر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوتا تمہارے ساتھ جاتا اور ان لوگوں کی گردنیں توڑ دیتا. اب میں کمزور ہوں، نابینا ہوں اور بوڑھا ہو چکا ہوں، اظہار برات تو کر سکتا. اور واقعتاً تفسیر توحید یہی ہے کہ جو باطل پر قائم ہے، الحاد پر قائم ہے، شرک پر قائم ہے، بدعت پر قائم ہے، اس سے اظہار برات، اس سے اظہار برات. آگے آپ نے پڑھا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمہ باقیہ اپنے پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑ دی. یعنی خود بھی اظہار برات اور میرے بعد جو بھی آئے میری ملت پر قائم ہو، حنیفیت پر قائم ہو، اس وقت تک وہ حنیفیت پر قائم اور معتبر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ تمام اہل شرک سے، اہل بدعت سے اظہار برات نہ کرے. تو لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اہل شرک سے اور ان کے شرک سے، ان کی بدعت سے مکمل اظہار برات، مکمل اظہار برات. یہ تفسیر توحید. اس فہم کو حاصل کیے بغیر اور اس کو اپنائے بغیر توحید کا معنی مکمل نہیں ہوگا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.